رات کی تاریکی تھی۔ مکہ کے فضا میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ سارے لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی بات کرتے ہیں وہ ہے کون، کیسا ہے، کیا اس کی بھی کوئی اولاد ہے، کیا وہ ہمارے بتوں کی طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کے جواب کے لیے صرف آسمان سے 4 آیتیں نازل فرمائیں، اور وہ 4 آیتیں ایسی تھیں جنہوں نے انسانیت کو بتا دیا کہ اللہ کون ہے۔ چلیے جانتے ہیں اس واقعے کو مزیدار سینیمیٹک انداز میں ڈیٹیل سے۔ ویڈیو سکپ مت کیجیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ چلیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ رات کا ٹائم تھا، سارے لوگ مکہ میں جمع تھے اور سارے لوگ یہی بات کر رہے تھے۔ کچھ لوگ حیران تھے اور کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے صرف، اور کچھ لوگ سچ جاننے کے لیے تیار تھے۔ وہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آ کر کہنے لگے، اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیں، وہ کیسا ہے، کیا اس کی بھی کوئی اولاد ہے، کیا وہ ہمارے معبودوں کی طرح ہے؟ تو تبھی آسمان سے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا موسم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تبھی قرآن کی ایک عظیم سورہ الاخلاص نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چلیے اس سورہ کی ہر آیت کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایک ہے۔ اب آپ سوچیں، جس اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ پلانٹس بنائے، جس اللہ نے یہ ساری گلیکسیز بنائی، اور کچھ لوگ اسی اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو، بتوں کو، مزار والوں کو شریک کر دیتے ہیں۔ اب اس قدرت کو دیکھیں، وینس پر سلفک ایسڈ کی بارش ہوتی ہے، ایک الگ قسم کے تیزاب کی، لیکن ادھر اتنی گرمائش ہوتی ہے کہ اس تیزاب کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی خشک ہو کر بھاپ بن جاتا ہے۔ جوپیٹر پر ہیرو کی بارش ہوتی ہے، سائنسدانوں کے مطابق بجلی کاربن کو توڑتی ہے اور اس کے پریشر سے ہیرے بن جاتے ہیں۔ نیپٹن پر ہیرو کی اور برف کی بارش ہوتی ہے۔ انتہائی سرد موسم اور پریشر عجیب قسم کی برفیلی اور ڈائمنڈ کی بارش برساتا ہے۔ اب ایسی قدرت رکھنے والے خدا کے ساتھ یہ لوگ کسی نہ کسی چیز کو شریک کر دیتے ہیں۔ اب اگر اللہ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى كل شيء اللہ تعالیٰ ایک بڑی سے بڑی چیز سے لے کر ایک چھوٹے سے کیڑے تک کو اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ لاسٹ پارے کی سٹارٹنگ آیت میں فرمایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
اب کچھ لوگ اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر آتا ہے اور اس کا گھر پورا الیکسا پر بیسڈ ہے تو وہ آگے صرف اتنا کہتا ہے Alexa, close the curtains and turn on the AC. اب علماء اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تک یہ پردے بند ہو رہے ہیں اور اے سی آن ہو رہا ہے تب تک یہ سارا کن ہے، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے کمرہ تو پھر وہ فیکون ہے۔ اب اس اللہ کے ساتھ لوگ کسی کو شریک کر دیتے ہیں، کوئی مزاروں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، کوئی کسی بتوں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، حالانکہ اللہ نے ہی یہ جن، فرشتے، مچھلیاں، انسان، پرندے، سب کچھ اللہ نے ہی تو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کائنات کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے دنیا اتنی حسین اور پرسکون بنائی ہے۔ اب اللہ کا حکم اتنا زبردست ہے کہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اس میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سکون سے بیٹھے تھے۔ اللہ الصمد بس وہ سب سے بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی کی ہیلپ کی، مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی سب کی ہیلپ کرتا ہے۔ لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یعنی اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی بھی اس جیسا نہیں۔ میں نے آپ کو پیچھے ہی اللہ کی ساری قدرت بتا دی ہے تو آپ کو اس کا پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ ایک بار آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ سورۃ الاخلاص قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت، جس کو حضور نے فرمایا ثلث قرآن، تہائی قرآن کی مساوی ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر جامع ترین سورت، مختصر ترین اور جامع ترین۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہیں تنہا ہے۔ ایک کے لیے لفظ واحد ہے، واحد سے تو اسنان ثلاثہ شروع ہو جاتی ہے، اکیلا، the most unique person۔ قل هو اللہ احد، تنہا ہے، اللہ الصمد، باقی تمام مخلوقات کا وہی مرجع ہے۔ سمجھ کہتے ہیں بڑی چٹان کو جس کا سہارا لیتے تھے لڑنے کے وقت، کہ پیچھے چٹان اچھی ہو تاکہ پیچھے سے دشمن جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ پھر یہی لفظ آ جاتا تھا سرداروں کے لیے کہ جن کی طرف رجوع کرتے تھے لوگ۔ تو یہ کہ اصل میں اللہ تو ہے خود بخود قائم ہے، اپنے بل پر قائم ہے، کسی نے بنایا نہیں اسے، اس کی حیات مستعار نہیں ہے، اس کی حیات اپنی، اس کا علم اپنا۔ باقی جو بھی کائنات کے اندر مخلوقات ہے وہ سب اس کی بدولت ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ، انہیں حیات بھی مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، اور وہ مانگی ہوئی زندگی ہے، جب چاہے گا لے لے گا ہم سے، ہماری زندگی اپنی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ باقی تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے ہے، اور یہ وہی ربط و تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسم اعظم، جو الحی القیوم، خود زندہ اور باقی سب کو تھامے ہوئے، کل کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کے کوئی ماں باپ، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کی کوئی جوڑی، مت جوڑو اور بیوی، مت تخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن۔ اس اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کر دی، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بیٹے بنا دیا، حضرت مسیح کو بنا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بنا دیا یہودیوں نے سب نے نہیں، کچھ ان کی فرقوں نے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اس کا معاملہ یونیک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی بھی، اب کفو جو کہتے ہیں برابری کا، کسی حیثیت سے اس کے برابر، کفو، ہم کفو، ہم پلہ، ضد، ند، مثل، مثال، مثیل، کوئی نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم رتبہ نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اپنے ایک دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ واو، کیا امیزنگ ویڈیو تھی۔